خدا دل وچ پیدا ہو جاوے اور بندہ تقوی اختیار کر جاوے، جہدے نال زیادتی کیتی ہے بندہ جاندے معافی مانگ جاوے، سمجھو زندگی دا مول پے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا رب۔ ہر آنے والی گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی، اے انسان ایک دن تیرے بدن سے تیری روح نکالی جائے گی، اور اے انسان ایک دن تیری میت قبر میں اتاری جائے گی، اور ایک دن اے انسان تجھ میں خاک ڈالی جائے گی۔ کیتی یہ انسان دنیا تے سہ کمائی، پر جاندی ویکھی تیرے کم نہ آئی۔ وارے پہ کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماندے سن، سکے درخت کدے ہرے نہ ہوندے تے ہرے ہی سک جانا، سکے درخت کدے ہرے نہ ہوندے ہرے ہی سک جانا، موئے بندے کدے زندہ نہ ہوندے تے زندے ہی ٹر جانا۔ ہر کوئی آکھے بیلی بیلی محمد بخشا، اس دن دا کوئی نہیں بیلی جس دن جانی جان اکیلی۔ محمد بخشا ماں پیو باج سنجی پئی حویلی، سیاں نال جو میں کھیڈن گئیاں، سیاں نال جو میں کھیڈن گئیاں، ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہندی ہور چڑھا دیندی، باپ کولوں منگدی ہوئی میں سنگا۔ یہ صاحب فرماندے نے کہ ماں بیٹی کا ایک رشتہ ہی ایسا ہے کہ بیٹی ماں کولوں منگ لیندی کہ فلانی شاید چاہیے ہے، ماں جدو ٹر جاوے تے بیٹی باپ کولوں ذرا منگدی ہوئی شرماندی ہے، بیٹی دا بیٹی رہی پتر بھی منگدے ہوئے شرماندی ہے۔ کہ گل یار کنج کرنی، ماں ہوندی سی تے چلو کر لیندے، ماں آپے ابے نوں گل کر لوے کہ مل جانا سا۔ خدا میاں صاحب نے فرمایا سیاں نال جو میں کھیڈن گئیاں، ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی ہور چڑھاندی تے باپ کولوں منگدی ہوئی سنگا۔ اس واسطے ماں دا رتبہ ہی الگ ہے۔ میرے محبوب صلاۃ والسلام سرکار صلاۃ والسلام نے فرمایا سی کہ میں نماز پڑھدے ہوندا اور میری ماں اما آمنہ مینوں آواز دیندی کہ اے محمد، سرکار نے فرمایا میں نماز توڑ کے ماں دے قدمہ چاہ دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی ہدیت درود و سلام عرض کرن تو بعد میرا اور تہاڈا ایتھے جمع ہونے دا مقصد مدثر صاحب دی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کہ دنیا تو رخصت ہو گئی نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ انہاں دی بخشش فرما کے درجات بلند۔ مختصر چند گلاں کرنیاں نے، اس تو بعد پھر دعا خیر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا جنہاں لوگوں نے نیک اعمال کیتے نے، سرکار دا بھی فرمان، رب ذوالجلال دا بھی فرمان ہے۔ رب دا قرآن فرماندا ہے جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ابدا معنی ہوندا ہمیشہ رہن والا۔ فرمایا جنہاں نے چنگے عمل کیتے نے، نیک عمل کیتے نے، رب فرماتا ہے جنت الفردوس اندر داخل کراں گا، جس تھلے نہراں جاری و ساری نے اور ہمیشہ اتھے ہی رہنے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں مختصر وقت آج یہ ہے کہ تانوں تے مینوں زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے مک جاوے۔ جس طرح بزرگ فرماندے سن سما 100 برس کا ہو کوئی بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں، کوئی بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں، سما 100 برس کا ہو تو پل کی خبر نہیں۔ مینوں اور تانوں یہ گارنٹی نہیں کہ اساں اٹھ کے تے باہر جانا ہے کہ نہیں جانا، بے شک، اور مینوں تانی گارنٹی نہیں کہ پہلا بزرگاں نے جانا ہے یا نوجوانوں نے جانا ہے۔ بے شک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا بے ہے، شک، جانا ہے، لیکن انج جا دنیا تے رب دنیا چ بھی رب نوں راضی کر جا، جدوں تو قبر جاویں تے رب تینوں ہستیاں ملے۔
سبحان اللہ. رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی مثال ہویا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ رب ذوالجلال اج تک کسی نو ہسدیا نہیں ملیا. معاذ بن جبل نو ہسدیا رب اج ملیا. سبحان اللہ. اے وقت ہے رب بندے تے رب دے درمیان صلح کرن دا. اج اساں اللہ تے رب آسان رب ذوالجلال دے نال صلح کر لئیے. مرن تو بعد نا صلح دا دروازہ بند ہو جانا ہے. حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے اور ہارون رشید بادشاہ ہویا ہے, امیر المومنین ہویا ہے. ایک دفعہ نا اپنی سواری تو گزریا کدھر جا رہے سی. حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے چ بیٹھے سن تو ہارون رشید پوچھن لگ گیا بزرگوں تے کی کر رہے ہو, تہاڈا کی کام ہے تے بہن؟ فرمایا ساڈا کام یہ ہے بندیاں تے رب دے درمیان صلح کرا. فرمایا بہلول پھر کوئی منے ہی ہے کہ نہیں منیا؟ فرمایا ہارون رشید رب تا مندا ہے لیکن بندے ڈھیٹ ہوئے, بندے ضدی ہوئے نہیں منتے. المقتدر پنجابی بندے جڑے نا ضدی ہو گئے نہیں منتے. اچھا ہارون رشید اپنی سواری لے کے اگے چلا گیا. چند سالاں بعد ہارون رشید پھر آیا تو حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان پہنچے ہوئے سن. تو ہارون رشید نے فرمایا بہلول پہلا محلے چھوڑ قبرستان ہے. فرمایا کی ماجرا ہے؟ کہنے لگا یار تھاڑی ڈیوٹی ہے رب دے بندیاں دے درمیان صلح کرانا, تو صلح کرا رہے ہیں. فرمایا پھر کوئی منے؟ فرمایا پہلا رب منتا سی بندے نہیں منتے سن, ہن بندے منتے نے تو رب نہیں منتا. اللہ. فرمایا کیوں؟ فرمایا رب نے آخیا سی کہ وہ عمل دا جہان سی, یہ حساب دا جہان. اوتھے میں تیرے نال صلح کرنا چاہتا سی, تو میرے نال صلح نہیں کیتی. حضرت بہلول ہارون رشید نے پوچھا کہ رب ہن کیوں نہیں صلح کرتا پیا؟ رب حضرت بہلول کہنے لگے بندیاں نوں سزا مل رہی ہے تے بندے تاں رب نال صلح کرتے ہیں تے رب فرماندا ہے وقت لنگ گیا. چڑیاں جدو کھیت چگ جاننا تو مسلمان پچھتان کا فائدہ نہیں ہوتا, بندہ پہلا اپنا بندوبست کرے. اگ بند ہو جانی ہے, مرن تو بعد پچھتایا تو کہدا پچھتایا. اج اساں کوشش کریے اپنی اولاد نو اور خود دین اسلام کے مطابق چلن کی کوشش کریے. اپنی اولاد نو چلائیے. دیکھو نا اولاد اگر کم تے نہ جاوے, اولاد اگر کم تے نہ جاوے تو اساں مارنے اب پیراں دے یار ادھر چھڑ دے. گل سنیا دنیا دا گند پھرن یہ تو توجہ نہ کرو. گل سنو یہ تھے رہ جانا جی کسی کی قسمت ہے جو مل جانا جی نہیں ہے تو نہیں. سرکار کی حدیث ہے جی تاری جہاں قسمت ہے نہیں دو ہونٹاں کے درمیان ہے تو کدے نہیں لبے گا. جہاں تاری قسمت ہے جائے دو پہاڑوں کے درمیان ہے تو بھی تھوڑے کو چل گیا. سبحان اللہ. کیا بات. بہلول کہنے لگے بھائی ہوں سزا انہوں نے ملتی ہے تاں صلح کرتے پے نے. بات مسلمانوں اج اساں اپنی اولاد نو اور خود اسلام دے مطابق اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیے. دیکھو نا کہ ساڈا بچہ اگر کام تے نہیں جاتا اساں مارنے ہیں. یار تو کام تے کیوں نہیں گیا؟ دیہڑی ٹوٹ گئی مارنے ہیں. اساں کدے اپنے بچی نے بھی مارے کہ میرے پتر تو فجر کی نماز ادا کر دیتی؟ مارے کدے کیوں نہیں مارے کہ اساں خود نہیں پابندی کرتے. بے شک. اساں کدے سوچے کہ میرے پتر نماز تہجد کراؤ گی. مثال ہے کہ بتی چلے جائے نا دیہڑی ٹوٹ جائے جیسے آنا نواز شریف تیرا کھانا خراب, ماں تیرا کھانا خراب, ان جو ہے کہنا گالا کرنے کہ نہیں کرنے کیونکہ سارا کام ہی بتی دا ہے. لیکن ایسا کدے اپنے آپ کو بھی ملامت کیتا ہے کہ وہ نفسا بے ایمانہ ایڈا ظالم ہے فجر دی نماز چھڑ بیٹھے ہیں تے بھی روٹی آکڑ کے کھا رہے ہیں. اپنے آپ کو کدے ملامت کیتا ہے؟ لوگوں کو برا بلا کہنا آسان ہے لیکن اس نفس کو سمجھانا مشکل ہے. یہ نفس بڑا بے ایمان ہے. امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ شریف کے اندر فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے جب اس نفس میں پیدا کیتا نا تو رب نے فرمایا نفس میں دس میں کون ہاں. یہ نفس رب کو آکڑ گیا. آدھا مولا تو دس کا بلا میں کون ہے, میرے کو تو پوچھتا پہ کہ میں کون ہاں, تو دس کا میری ذرا شان کی. رب ذوالجلال نے اس نفس نو 70 سال بھوک دے سمندر چھٹیا. جب سٹیا نا تو میرا آخر مولا تو میرا رب. تاں بزرگ فرماتے ہیں نفس جدو آکڑے رچے گا پھر آکڑ جائے گا, پھر نماز بھی چھڈے گا, روزہ بھی چھڈے گا, لوگوں کا حق بھی مارے گا, ماں بہنوں گالاں بھی دے گا, پیو نو بھی گالاں دے گا, حتیٰ کہ باپ کی گربان پہ چھوڑا گا. وہی باپ جنہیں 24 گھنٹے کمائے سن اولاد کے پیچھے, لیکن اج وہ پتر جدو پروان چڑھے ہے تو باپ کی گربان پہ کیوں اندروں نفس رج گیا. جڑا نفس ہے نا وہ رج گیا ہے.
نفس جدو انسان دا بٹھا ہوتا ہے نا تو پھر وہ رب ذوالجلال دی عبادت طرف لے آتا ہے. چل بندیا مرنا ہی مر کے جانا ہی چل. سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے سن، سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا سی کہ وہ سدا ہی جوندے ہمارا وہ سدا ہی جوندے نے جنہوں نے اپنی دنیا کے اندر اپنی خواہشات نو مار چھڑے ہے، جنہوں نے مارے ہے. آپ نے ایک مقام تے اور فرمایا سی ہے ہسن دے کے یارا رونے لے آئی دتا تینوں کس دلاسا عمر بندے دی یارا ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا مالک جد سوڑی شامی وچ سٹ گدے سن تینوں تے پلٹ نہ سکسے پاسا مالک جد تیتھوں لیکھا منگسی یارا ردی گھٹ نہ منگسا. مسلمانوں اتنے جا کے اسے پائی پائی دا حساب دینا ہے. جو رب دا قرآن آخدا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرو گے ادا صلہ بھی ملے گا، جو برائی کرو گے ادی سزا بھی ملے گی. میں تو تساں کدے اس قرآن تے غور کیتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے صحابہ کرام دے جمع وفیر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان کون ہے؟ تو میرے آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بہترین انسان وہ ہے جیدی عمر لمبی ہوئے اعمال چنگے ہو. بہترین کون انسان ہے؟ بولو یہ عمر چھوٹی ٹانگی دی زبان ہے، سرکار کا فرمان پڑھنا رب ثواب دیتا ہے. بہترین انسان وہ ہے جیدی عمر لمبی ہوئے اعمال چنگے ہون. صحابہ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ برا انسان کون ہے اس مخلوق کے اندر؟ میرے آقا اسلام نے فرمایا برا انسان وہ ہے جیدی عمر تو لمبی ہوئے اعمال بھڑے ہوئے یعنی برے اعمال. مسلمانوں گل کرنے کا مقصد ہے میں اور تو کدے اپنی گربان جھانک کے سوچے یار رب ذوالجلال نے اتنی عمر دیتی ہے اج اساں دن گزارا ہے. مثال ایک دن لے لو اج اساں دن گزارا ہے کہ یار میں کنیاں تکبیر اولا دے نال نمازاں پڑھیاں کنیاں چھڑیاں نے اور میں چیز فروخت کردے ہویا کسی غریب کا حق تو نہیں ماریا. کدے سوچیا سی نہیں. اساں آخنے ہیں بھی مال آنا چاہیے جدو مرضی آئے لیکن پتہ نہیں کہ جو تو لا لے رہے ہیں جیب پانا نصیب ہونا ہی کہ نہیں ہونا، گھر تک جانا بھی نصیب ہونا ہی کہ نہیں ہونا. سوچیا کدی نہ سرکار نے جو فرمایا برا آدمی ہوئے تو ایسا کدے سوچیا کہ یار اساں حضور کا جو فرمان نہیں ہوتے زمرے کہ اساں کدھر برے نہ بن جائیے. اساں نیک ہیں کہ برے ہیں. رات میں سمے نا جدو جانے ہیں لیٹنے ہیں چار بائی تے لیٹنے جا کے کھانا کھا کے اساں کیلکولیٹر اج کل موبائل آ کے حساب کرنے ہیں کنا کمایا کنا یار دا دیتا ہے کنا لیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سچ دسنا کدے ایسا یہ بھی حساب کیتا ہے کہ یار اج میں کنیاں نمازاں چھڑیاں نے اور میں کنیاں پڑھیاں نے پھر پڑھن تو بعد میری تکبیر خدا کنیاں قضا ہوئی نے اور میں کنیاں پڑھیاں. اج میں فقیر نو یا رب ذوالجلال کے گھر میں کنے 10 روپئے دیتے ہیں اور اپنی ذات واسطے کنے کھاتے ہیں. کدے سوچے نہ کدے حساب کیتا ہے؟ نہیں. کدے سوچے کہ یار میں اپنی اولاد نو 10 دیتے ہیں میری والدہ صاحبہ دنیا تو ٹر گئی میں وہ نام دے 10 دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سوچے کدے نہیں. اولاد واسطے 100 دیہڑی کا دینے ہیں اور مہینے تو بعد اگر مسجد کی پرچی لائی جائے تو 100 روپیہ پا بڑی مشکل دینے ہیں. اج اولاد نو 50 دے رہے ہیں یہ جی تیری اولاد ہوئی ہے تیری ماں دے میں تو ہے نا تیری ماں تیری والدہ صاحبہ بج نس کدے اس بیادری کرو کدے وہ کرو عالی شان تیرے واسطے رشتہ تیار کر کے لے آئیے. اج تیری ماں دنیا تو ٹر گئی تو یار دیہڑی دے تو اپنی ماں دے نام دے 50 روپئے نہیں دے سکتا. کادا ماں دے نال محبت حضور دے نام دے نہیں دے سکتا کد کیتا ہی رب ذوالجلال دے نال اسی تجارت نہیں کر سکتے. کاڑی ساری زندگی ہے نا. اج اصل بیادری راضی کرنے ہیں عالی شان کپڑے پا کے پھرنے ہیں. شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے شاہ علی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ خدا نو بھول جان گے عالی شان کپڑے پا کے بازاروں کے اندر اکڑ کے چلن گے لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہوئے گا اسے بازار کے اندر انہوں نے کفن بنے. اللہ اللہ. میں تو تھی کدے سوچے نہیں کیا جی یار اسی لٹھا کاٹن عالی شان سوٹ پا کے اکڑ کے چل رہے ہیں. غریب نو غریب نہیں سمجھے امام مسجد نو امام مسجد نہیں سمجھے حالانکہ وہ امام مسجد جنہیں پورے پنڈ کا بار چکے ہے. دعا کرنے واسطے کسی چودھری کو نہیں جانتے کسی بڑی کوٹھی والے کو نہیں جانتے آخر اسے امام کو نہیں آتے ہو علی صاحب دعا کرائے جی میری والدہ فوت ہو گئی یا میری والدہ بیمار ہے یا فلانا بیمار ہے. انج نہیں اج ایسا لٹھا پا کے آکڑ گئے ہیں امام نو امام نہیں سمجھتے غریب نو غریب نہیں سمجھتے. وہ شاہ علی جڑا فرمایا سی
لوگ آکڑ کے چلن گے لیکن انہوں پتہ نہیں ہونا اسے بازار کے اندر جڑیاں دکاناں نے اسے ایک نہ ایک دکان تو کفن موجود ہے. میں تو تسی کہتے سوچے یار بازار لنگ رہے ایک دن اسے بازار جو ساڈا کفن جانا نہیں سوچے کہتے نہیں. اور کرو اپنی زندگی بدلو. آج ایسا بیادری راضی کیتا ہے محلے دارن راضی کیتا ہے. قسم خدا دی کر کے اللہ مسلح رسول تے بیٹھا بیادری تے محلے دار راضی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ شاہ علی فرما گیا. شاہ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ محلے دار اور بیادریاں دی مثال جویں بکریاں دا ریوڑ ہے. میں کن فرمایا آجڑی نا آجڑی بکریاں چران والا بکریاں جب ادھروں موڑے گا تو دوسری انج ہو جائے گی, ادھروں موڑے گا تیسری انج ہو جائے گی. اور ایک رشتے دار نو راضی کرو کہ دوسرا بوتھا وٹا جائے گا. انج نہیں, دوسرا راضی کرو گے تیسرا وٹا جائے گا. کسی ایک محلے دار نو راضی کرو کہ دوسرا آ کے نہیں وہ محنت کی تھی میری نہیں کی تھی میں نہیں آنا. انج ہے یہ نہیں ہے. اس واسطے محلے دار چھڈو بیادری چھڈو. رب رسول جدو راضی کرو گے بیادری بھی راضی ہو جائے گی جگ بھی راضی ہو جائے گی. اج اساں رب رسول نو راضی نہیں کیتا بیادری تے جگ نو راضی کیتا ہے تاں ماری کھا رہے. سمجھ آئی آخری گل میں پتہ نہیں پڑھیا. اج ساڈے گھر اگر ہیر آوے رب نے پیر دے بارے قرآن وچ نہیں فرمایا جاؤ الف لام میم تو لے کے سورہ ناس کو کوئی مفسر قرآن میں پڑھ کے دے میں منن والا. ساڈے گھر پیر آوے عالی شان رنگین بستر بھی لانے ہیں, چار پائی بھی لانے ہیں, دیسی مرغا بھی پکانے ہیں, بکرا بھی پکانے ہیں. پکانے سارا کام کرنے ہیں پکانے ہیں سوانے ہیں. پیر کے لتاں گوڈے بھی انج کر کے دبانے ہیں. تو مایا قرآن پیر کے لتاں گوڈے دباؤ نہیں. پیران آیا جی تو کیتا ہے سر ایسے مرغے سوا کھا کے نا تو پیر جڑا پھٹے نے تو پھٹایا ساری حکمت میں. قرآن چاہے نہیں ماں پیو دے بارے تو قرآن چاہے خود مل والدین انسان یہ نہیں کیتا ہی منجے دبا کے آو جی تو منجے تے بہو وہ پیر زمین اس طرح اتنے بچھایا ہوئے چار پائی بچھا کے بڑے جو کرتے اس مرغا پتا کیتا ہی نہیں. فروٹ بعد بازاروں لے آئیے کھا کے جنانی کو جا رکھنے ہیں بس تیرے میں کرنے بے شک پیر واسطے تو عالی شان فروٹ آئے ہیں. ماں پیو واسطے یہ بوٹا ماں پیو نے لایا سی پیر نے نہیں لایا سی. بے شک ماں پیو کی عزت کرو. میرے محبوب صلاۃ السلام نا یہ مقام کے گوشت تقسیم فرما رہے سن کہ مائی آئی تھوڑی مائی سی چل رہی سی سارے نا جب آئی سرکار صلاۃ السلام نے یار چادر بچھا بچھا کے نا مائی بہ گئی. صلاۃ السلام نے بہ گئے کافی دیر تک جاری رہی. جب جان لگے نا میرے محبوب صلاۃ السلام بڑے تحفے تحف دیتے نال گوشت بھی دیتا. اگر ابو طفیل دوسی پوچھنے لگے صحابہ کرام پوچھا کون مائی امام الانبیاء نبیاں دے امام پوری مائی نے کوئی دو زانوں کے پیچھے سن. سرکار پوچھا ابو طفیل دوسی نے ابو طفیل دوسی فرمان لگے سرکار نے فرمایا ابو طفیل دوسی کہ میری ماں حلیمہ شادی ایسی جنہیں سبحان اللہ میں تو کدے ماں کو دو زانوں کے پیچھے ہیں میں جی حاضر ہے آج میں نے میرے پتر میں تیری ادھر شادی کرنی چل ماں تینوں کی پتا میں گھر چھڑ دینا پیو کہ میرے پتر تیری ادھی شادی کرنی میں نے کوئی نہیں کرنی تو کہنا کاٹی تھی میں بعد طلاق دے دینی. داخل نہ ایسی زندگی تو یار پیو کا احترام میں نہ کیتا ماں کا نہیں کیتا جنہیں ساری زندگی تیری خاطر 24 گھنٹے شوت نہیں کرنا یہ جائے کہ نہیں. اج ایسا سوچنا ساری اولاد نہ فرمان کیوں ہوئی اصل اللہ رسول کا نام فرمان ہوا ساری اولاد نہ ہو بے شک. بس مطلب سارے دعا کر مولا تعالیٰ جل شانہ سانو اب رب الجلال تے اپنے حبیب نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سارا جا کے راضی ہو جانا.